إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین یہ علم کے بغیر، اس کی معرفت کے بغیر، اس کو اچھی طرح سے گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ جانے بغیر اس کا حق نہیں ادا ہوگا، اس کے دین کا اس پر چلا نہیں جا سکے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین سے راضی ہیں، ہم اللہ کے دین اسلام سے خوش ہیں، کیونکہ وہی دین اللہ کا دین اسلام پسندیدہ دین ہے، تو اس دین کی معرفت ضروری ہے، اچھی طرح اس دین کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر اچھی طرح سے دین سمجھیں گے نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر بے دینی زندگی میں رہے گی تو ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے، ہمارے پاس علم نہیں ہے. جس طرح شر ہم سمجھتے ہیں کسی کو کہ یہ چیز بری ہے، اگر ہم نہ سمجھے یقین کے ساتھ کہ یہ چیز بری ہے، یہ خطرہ ہے، یہ مضر ہے، تو ہم اس سے نہیں بچ پاتے. کبھی جان کے جاننے کی بات تو چھوڑیے، انجانے میں بھی بہت ساری مضر اور خطرناک چیزیں نقصان دہ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم جانتے ہوں کہ یہ چیز خطرناک ہے تو بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو. اسی لیے خیر کے ساتھ شر کو بھی جاننا ضروری ہے. دین میں دین کی معرفت اور دین کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ضروری ہے بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کہ وہ جانے کہ یہ دین ہے ہمارا اور اس دین کو نقصان پہنچانے والی چیزیں یہ ہیں، ورنہ نہیں بچ پائے گا. تو دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ یہ اس کا ایک مستقل حصہ ہے کہ دین کو جو چیز نقصان پہنچائے اس کو بھی جانے. آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم، میرے بندے ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں، ان کی زندگی میں اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا کہا؟ کیا ان کا طریقہ تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں مشرکوں سے اور مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے ہم دکھی ہیں، بیزار ہیں. کیوں ایسا کہتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ شرک کا طریقہ اور یہ اللہ کے سوا اللہ کی مخلوقات کی عبادت کا طریقہ یہ ایک مومن کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے یہ بے چین کر دینے والا. کہتے تھے ہم بے چین ہیں اس سے.
کہ تم جس کے بندے ہو اس کی عبادت چھوڑ کر کے اس کے ساتھ اوروں کو تم شریک کرتے ہو. یہ چیز کب ہوگی؟ یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب بندہ یہ جانے کہ شرک بہت خطرناک عمل ہے اور روئے زمین پر یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس روئے زمین پر جتنا بھی ظلم ہوتا ہے ان میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا کرائم ہے اس روئے زمین پر. تو یہ چیز اگر ایک بندے کے دل و دماغ میں بیٹھی ہو، ایک مومن کے دل و دماغ میں، تو یہ بات بہت گہرائی اور یقین کے ساتھ بیٹھی رہنی چاہیے کہ روئے زمین پر توحید کے مقابل میں جو شرک ہے یہ شرک سب سے خطرناک ہے. اور جب بندہ یہ جانے گا کہ شرک سب سے خطرناک ہے تو اسے یہ بھی جاننے کی فکر ہوگی ڈیٹیل میں کہ شرک ہے کیا، شرک ہے کیا. ایمان کو جو تباہ کر دے، ایمان کا جو ضد ہے، ایمان اگر ہے اور اس کے ساتھ شرک بھی موجود ہے تو ایمان معتبر نہیں ہے، ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو بندے کو لالچ ہوگی کہ شرک کو جانے، کیونکہ شرک کے بغیر اس شر سے بچ نہیں سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ اسلام کی کڑیاں بندے کی زندگی سے ایک ایک کر کے نکل جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی. ایک کڑی ٹوٹی دوسری کڑی کی طرف آیا، دوسری ٹوٹی تیسری کڑی کی طرف آیا. بندے کی حالت ہوگی ایک ایک کڑی زندگی سے اسلام کی نکل جائے گی. کیسے نکلے گی؟ کیسے نکلے گی؟ جب اس کو علم نہیں ہوگا کہ اسلام اسی عمل سے، اسی ہمارے طریقے سے، فکر سے نکل جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا. خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ایک ایک کڑی نکل جائے گی بندے کی زندگی سے جب ایسے لوگ اسلام میں آئیں گے جن کو جاہلیت کا پتہ نہیں ہوگا، شرک کا پتہ نہیں ہوگا، جاہلیت کا پتہ نہیں ہوگا. اسلام کے جو نقیض ہیں، نواقض ہیں، اسلام کے جو منافی اور اس کی ضد اور اپوزٹ جو چیزیں ہیں وہ جانے گا ہی نہیں بندہ. تو ایک ایک کر کے اسلام اس کی زندگی سے نکل جائے گا اور پتہ نہیں ہوگا اسے پتہ نہیں ہوگا کہ اسلام ہماری زندگی سے جا رہا ہے. اور آج یہی حالت ہے. آپ دیکھ لیجئے حالت یہ کیوں ہے؟ کیا جو مسلمان اللہ سے استمداد کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے اور پھر غیر اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے یا اللہ المدد اور کہتا ہے یا غوث المدد، تو آخر مسلمان ہے، مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کیوں کہتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ عام طور پر مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ یا غوث المدد کہنے کے بعد ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے. کیونکہ جو دنیا سے چلے گئے وہ چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، صالحین ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو اگر اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور ان کی گہار لگائی جاتی ہے اور ان کو مدد کے لیے آواز دی جاتی ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے کام آئیں گے. ہم کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی مشکل میں مبتلا ہیں، کسی بھی قسم کے آزار میں مبتلا ہیں، ہم انہیں پکاریں گے تو ہماری مدد کریں گے. تو آپ بتائیے پھر ان کا اسلام کہاں باقی رہ گیا؟ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی لیے ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات گویا کی شرح کرتی ہے کہ جب اسلام میں ایسے لوگ آئیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جاہلیت اور شرک کیا ہے، تو ان کی زندگیوں سے اسلام ایک ایک کر کے کڑی کڑی نکل جائے گا، ایک ایک کڑی کی طرح، جیسے کوئی دھاگے میں مطلب پروئے ہوئے دانے ہوں اور ایک ایک دانہ مطلب نکال دیا جائے، یا رسی ہو، رسی اس کی ایک ایک کڑی نکال دی جائے اور رسی ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، ایسے اسلام نکل جائے گا زندگی سے.
اسی لیے ایک اسلام کی معرفت کے لیے، خیر اور شر کی دونوں کی معرفت کے لیے، ایک بندے مومن کے لیے اس کی ضرورت اتنی ہے کہ جتنی اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ کھانے پینے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک آدمی اتنی توجہ، اتنی فکر کرے علم کے لیے، دین کے لیے، توحید اور شرک، اور اسی طرح وہ توحید اور اس کے نواقض کو، اسی طرح جاہلیت کو جاننے کے لیے جتنی فکر اس کو کھانے پینے کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کتنی فکر ہے آپ بتائیے ہمیں؟ ہمیں جب فکر نہیں ہے تو ہم رات دن خطرے میں ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ آج مسلمان آپس میں اتنی بحثوں میں جو پڑا رہتا ہے، اور آدمی نیک نیتی سے بحث کرتا ہے، جس موقف پر ہے اس موقف پر رہتے ہوئے وہ بحث اور حجت نیک نیتی سے کرتا ہے عام طور پر، کیونکہ اسے علم نہیں ہے، بس وہ جس چیز پر جمع ہوا ہے وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہے، اسی کو سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ آپ گھر گھر اختلاف کرتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ دعوت کیسی ہے کہ بھکتی اور بندگی صرف اسی کے لیے، اوروں کے لیے بھی بندگی، اور بھی اللہ کے چہیتے محبوب ہیں، اولیاء ہیں اللہ کے، ان کے لیے بھی بھکتی اور بندگی ہے، ان سے بھی ہم مدد مانگیں گے۔ پاور اسی کا دیا ہوا ہے، پاور اسی کا دیا ہوا ہو۔ کہتے تھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا هو لک۔ کہتے تھے کہ اے اللہ تیرے ہیں کچھ ساجیدار، ان کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے، جو کچھ ان کے پاس اختیار ہے وہ تیرا دیا ہوا۔ جو لوگ اللہ کے سوا بزرگوں کو مزاروں پر، قبروں پر، یا ایسے ہی مطلب دور دراز، یا شیخ عبد القادر الجیلانی المدد، تو آخر کیا یہ نہیں ان کی سمجھ میں ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر معاملہ فرمایا ہے اور ان کو خصوصی طور پر اختیار دے رکھا ہے؟ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ پتا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور شرک کے ساتھ کوئی ایمان اور توحید معتبر نہیں، شرک کے ساتھ کوئی توحید اور کوئی ایمان معتبر نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس آدمی کا ایمان معتبر ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کسی کی سنت اور کسی کے قول کو لے کر کے کی جا سکتی ہے؟ اس کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی مخالفت کسی بزرگ امام اور کسی کے طریقے اور تقلید کی بنیاد پر جان کر کے کرتا ہو اور علم نہ حاصل کرتا ہو تو انجانے میں بھی کرتا ہو، کیوں نہیں پتا کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے کیا ہم کسی بزرگ اور امام کے طریقے کی پیروی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی یہ عذر اگر سب کے لیے مطلب باندھ دیا جائے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے، کسی پر حکم لگانے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کسی پر حکم لگایا جائے کہ کون مشرک ہے اور کون اس کے انجام کو بھگتنے والا ہے، اس کا انجام اس پر لاگو ہوگا۔ شرک پر مرے گا تو لازم ہے اس کا انجام، کیونکہ جو شرک پر مر گیا اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک پر مر گیا جنت اس پر حرام ہے، جنت حرام ہے شرک پر مرنے کی وجہ سے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک مومن جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہو اس کو شرک جاننے کی کتنی فکر ہونی چاہیے؟ شرک ہے کیا؟ اور اگر شرک نامزد نہ بتایا جائے عام لوگوں کو اور عام لوگوں میں فکر نہ ہو کہ شرک کیا ہے، کیسے بچے گا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں بندے کو جاننا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اطاعت کسی کی نہیں، نبی کی مخالفت کر کے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر ایک بندے کو پتہ چلے کہ نبی کی سنت کے مقابل میں کوئی طریقہ اور عمل
قابل قبول نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم اور صحابہ کے عمل کے خلاف ایک اپنا مسلک رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہوتی ہے اور مغرب کی نماز کی جماعت، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اذان کے بعد اور نماز کے بیچ میں سنتیں ایسے پڑھتے تھے کہ لوگوں کا گمان ہو جائے کہ ہو جاتا تھا کہ کہیں نماز ختم تو نہیں ہو گئی، نماز کے بعد والی سنت تو چالو نہیں ہے۔ لیکن مستقل مکتب فکر کام کرتا ہے کہ نہیں، مغرب کی اذان اور مغرب کی نماز کے بیچ میں کوئی سنت نہیں ہے، مکروہ۔ علم نہیں ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم ہے تو سنت کی مخالفت ایمان اور دین کے لیے خطرہ ہے، اور علم نہیں ہے تو یہ بہانہ بھی کام نہیں کر سکتا کہ علم حاصل کرنے کے وسائل، سورسز، اہل علم موجود تھے تو علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ علم کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، فائدوں کے لیے، پرافٹ کے لیے اور دنیا کی اپنی مفید چیزوں کے حصول کے لیے کتنی آدمی کوششیں کرتا ہے، مرد عورت ساری فیملیاں لگی رہتی ہے، لیکن دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو دین کی جب کوئی پرواہ نہیں، سنت جاننے کی کوئی پرواہ نہیں، بدعت جاننے کی کوئی پرواہ نہیں، تو بدعت سے کہاں بچے گا آدمی؟ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایک کڑی اور رسی کے ایک ایک دھاگے کی طرح جیسے نکال دیا جائے، نکل جائے گا زندگی سے، تو ایسے ہی نکل جائے گا، کیونکہ جو لوگ اسلام میں ہوں گے اور اسلام کے بندے سمجھے جائیں گے، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ اور پتہ نہیں ہے تو آپ بتائیے کیا گمان کیا جا سکتا ہے؟ کیا گمان کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک شخص کہتا ہے لاؤ میں مکھی چڑھا دیتا ہوں۔ ایک قوم کے لوگوں کا، ایک قوم کے ہاں ایک بہت بڑا بت تھا ان کا، اور انہوں نے ایک طریقہ اپنا بنا رکھا تھا کہ جو بھی اس بستی سے گزرتا تھا تو ہر گزرنے والے سے کہتے تھے کہ ہمارے اس بت پر کچھ چڑھاوا چڑھا کر کے جاؤ، کچھ نظر کر کے جاؤ۔ ایک بار دو مسلمان گزر رہے تھے، ان سے بھی یہی مطالبہ ہوا، تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے ایک مکھی بھی چڑھا دینا، ایک مکھی چڑھا دینا کون سی بہت بڑی بات، کون سی بہت بڑی بات۔ اس نے اس کو کچھ نہیں سمجھا، اس نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ ایک غیر اللہ کے لیے چڑھاوا کے طور پر کوئی معمولی چیز چڑھا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی کوئی بڑی بات نہیں مانتا آدمی۔ مشرکوں کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا، ان کے میلوں میں، ان کے مذہبی شعار میں شریک ہو جانا کوئی اہمیت نہیں دیتا آدمی، کون سی بڑی بات ہے؟ آپ بتائیے، جیسے ابھی گزرا کرسمس ہے کیا یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طبقے کا جو دنیا کا سب سے میجارٹی کا طبقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے، گالی کہ میرا کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے، اس بیٹے کی تاریخ میلاد منائی جاتی ہو اور مسلمان اس کو مبارکباد دیتا ہو، اس میں شرکت کرتا ہو اور ان کے اجتماع میں شریک ہو کر کے اس عقیدے اور اس نظریے کو ایک طرح طاقت اور سپورٹ کرتا ہو، آپ بتائیے کتنا خطرناک بات ہے۔ نہیں کوئی پرواہ ہے، نہیں کوئی پرواہ ہے۔ اس لیے نہیں پرواہ ہے، عام طور پر اس لیے نہیں پرواہ ہے کہ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے عام بات ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کیا زنا پر، شراب نوشی پر کسی کو مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ کسی زانی کو اس کے زنا کے عمل پر مبارکباد دی جا سکتی ہے، چور کو چوری کے عمل پر مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اگر اس پر نہیں مبارکباد دی جا سکتی ہے تو اس پر کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیسے ہم کرتے ہیں ایسا؟ سماج میں ہمارے بھائی کیسے کرتے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی اس شخص نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص
ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، ایک مکھی کی وجہ سے۔ اور ایک شخص بچ گیا، اس نے کہا کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم غیر اللہ کے لیے، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس نے سمجھا اس نے بچا لیا اپنے آپ کو، اور جس نے نہیں سمجھا اور یہ علم نہیں اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ تو یہ علم ضروری ہے، علم کی اسی لیے حلقوں میں، مجلسوں میں، اس علم کے دروس میں، خطبوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ دھیرے دھیرے معلومات ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ معلومات انہیں بچاتی ہے۔ نہیں تو آدمی انجانے میں لاشعوری طور پر کتنا اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، صحیح معنوں میں اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کیا اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے کفریات شرکیات کرنے کی وجہ سے وہ بچ جائے گا؟ کیوں نہیں پتہ ہے؟ کیا وہ کسی ایسے جزیرے میں رہتا ہے جہاں علم نہیں پہنچا، جہاں علماء نہیں پہنچے، کوئی سورس نہیں تھا اس کے پاس؟ کیا عذر ہوگا اس کے پاس؟ کیا عذر ہوگا اس کے پاس؟ عذر تو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کہ عذر تھا، علم نہیں پہنچا اس کے پاس۔ علم کے سورسز، وسائل، حلقے سارے موجود ہو، اہل علم موجود ہو، اور اس کے باوجود آدمی شرک نہ جانے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اس پہلو کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی وسائل موجود ہیں ان کو آدمی استعمال کرے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کے ساتھ کفر کرتا رہے گا، سنتوں کے ساتھ آدمی بدعتیں کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح زندگی میں آدمی ان چیزوں کے تعلق سے الرٹ رہتا ہے جو چیزیں اس کے لیے مضر ہیں، خطرہ ہیں، نقصان پہنچا دیں گی، چاہے صحت کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، کسی بھی گراؤنڈ اور فیلڈ میں اس کا اپنا کام ہے، اس کام کا مسئلہ ہو، ہر وقت آدمی چوکنا رہتا ہے نقصان ہمیں کہاں سے پہنچے گا، ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں اس کو اپنے کیپٹل کے ساتھ پرافٹ کی فکر لگی ہے، کہاں اس کے پرافٹ پر خطرہ ہوگا، کہاں کیپٹل تک پہ خطرہ آ جائے گا، ہمیشہ چوکنا رہتا ہے۔ ایک کاروباری آدمی، ایک آدمی جو سمجھدار ہے، اپنی صحت کے تعلق سے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے کون سی چیز اس کے صحت کے لیے خطرناک ہے۔ تو جب چوکنا رہتا ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں سب سے قیمتی دولت ایمان کی ہے، اسلام کی ہے، تو ہم کیسے نہیں چوکنا رہ سکتے کفر سے اور اس کے نواقض سے کہ اسلام کو توڑ دے گی۔ کون سی چیز ہے اسلام کو توڑ دینے والی؟ کلمہ پڑھنے کے ساتھ اگر شرک ہے، کلمہ کے ساتھ اگر شرک ہے تو کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ کو ماننے کے ساتھ غیر اللہ سے بھی اللہ سے استمداد بندہ کرتا ہے، اللہ کو کہتا ہے وہی مددگار ہے، اور اللہ کے سوا سے بھی مدد مانگتا ہے۔ سجدہ یہ اللہ کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ جائیے دیکھیے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں قبروں پر قبر والوں کا سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بندہ اس عبادت کے ذریعے جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے کسی اور عبادت سے قریب نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے سجدہ اللہ کے لیے بھی اور سجدہ غیر اللہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ اسلام میں ایسے پیدا ہو گئے، لوگ اسلامی فیملیوں میں ایسے پیدا ہو گئے، ایسا رواج اور چلن ہے اور ایسا گروپ اور نیٹ ورک ہے جو یہ نہیں جانتے کہ یہ سب سے بڑا شر ہے اور سب سے بڑا کفر ہے، نہیں جانتے۔ لیکن نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے، یہ نہ جاننے کا عذر کام نہیں آئے گا۔ آپ بتائیے ان کا دل صاف نہیں تھا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل صاف نہیں تھا؟ آئے ملک شام سے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں کیا دیکھا تھا؟ وہاں یہ دیکھا تھا کہ بڑوں کے لیے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ وہاں کیا دیکھا تھا
کہ بڑوں کے لیے لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی اجازت مانگی کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ کیا ان کو سجدے کی اجازت مانگنے کے پیچھے کیا کبھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات رہی ہوگی کہ سجدہ عبادت ہے، لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں؟ کبھی نہیں۔ یعنی یہ گمان ہم کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی نہیں کر سکتے کہ معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے تو آپ کی عبادت کے لیے اجازت مانگ رہے تھے، آپ کی عبادت کے لیے اجازت نہیں مانگ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں تو کہا کہ آپ سے بڑا کون ہے، آپ کے لیے کیوں نہ سجدہ کی جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا، کہا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدے کی اجازت نہیں۔ ایک شوہر کا حق ہے، اگر اجازت ہوتی کہ اس کی بیوی اس کے لیے سجدہ کرے، اس کا سجدہ کرے، اتنا بڑا حق ہے ایک شوہر کا بیوی پر، لیکن اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی اتنا تعظیم، احترام، اتنا مقام، اتنی عظمت ہے ایک عورت کے یہاں اس کے شوہر کی، اور ہونی چاہیے کہ اگر اجازت دی جاتی دنیا میں کسی کو سجدے کے لیے، آپ فرماتے ہیں میں اجازت دیتا تو ایک شوہر کے لیے اجازت دیتا کہ اس کی بیوی اس کا سجدہ کر سکتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل کے تصور میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کے لیے سجدے عبادت کے طور پر ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ سجدہ کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا سمجھ کے کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس علم ہو کہ قبر پر طواف کرنا، قبر کا طواف کعبہ یہ عبادت ہے، طواف قبر یہ بدعت ہے، اور اس طواف کے پیچھے جو تصور ہو وہ شرک بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ علم اگر ہو لوگوں کو، اور اس طرح کی سوچ عام ہو کہ اسلام زندگی سے مسلمان رہتے ہوئے نکل جائے گا، آدمی مسلمان ہوگا، مسلمان رہتے ہوئے بھی وہ مرتد ہوگا، اسلام کے دائرے سے باہر ہوگا۔ کیوں اسلام کے دائرے سے باہر ہوگا؟ اس لیے اسلام کے دائرے سے باہر ہوگا کہ وہ اسلام پر رہتے ہوئے، ایمان کے ساتھ رہتے ہوئے کفر کرنے والا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا بنارس میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ الرحیق المختوم، جنہوں نے سیرت پر کتاب لکھی تھی اور دنیا کا پہلا انعام اسے ملا تھا۔ آپ اس وقت جامعہ سلفیہ بنارس میں استاد تھے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے جو ان کے یہاں کے بہت بڑے عالم اور محدث کہے جاتے تھے، ضیاء المصطفیٰ قادری تھے، جو مناظرہ ہوا تھا، اس مناظرے میں بنیاد یہی تھی، اس مناظرے کی بنیاد یہی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا کیسا ہے، اور اس مناظرے کی روداد رزم حق و باطل کے نام کی کتاب میں پوری چھپی ہوئی ہے۔ وہ مناظرہ تحریری ہوا تھا ایک بہت بڑے ہال میں، پوری سیکورٹی کے ساتھ ہوا تھا، کئی دنوں تک چلا تھا۔ اس مناظرے کے بعد ایک مشترکہ جلسہ رکھا تھا، بریلیوں اور اہل حدیثوں کے بیچ میں ایک مشترکہ جلسہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں بنارس کے رکھا گیا تھا۔ اس میں تقریر کرنے والے 2 لوگ تھے، تو مولانا صفی الرحمان صاحب کی تقریر کا عنوان تھا اہل مکہ کا شرک، اہل مکہ کا شرک، جن کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور تردید کیا۔ طے یہ تھا کہ کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا، لیکن جلسہ ختم ہوا تو ہم لوگ بھی اس جلسے میں تھے شریک، وہاں بحیثیت طالب علم تھے بنارس میں، تو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا۔ راستے میں جب جلسہ کا موب باہر نکلا، بھیڑ نکلی، تو لوگ بات کر رہے تھے، تو یہ تو مولانا صفی الرحمان صاحب کی تقریر سے یہی ثابت ہوا کہ مکہ والوں کے ہاں جو شرک تھا وہ سارا شرک ہمارے ہاں موجود ہے۔ مکہ والوں کے ہاں کون سا شرک تھا؟ ہم اگر غور سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مکہ والے کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی بھکتی اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، حج عمرے کرتے تھے، لیکن اللہ کے سوا غیروں کو بھی پکارتے تھے۔
اللہ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے. ان سے جب کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ، تو جب لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا گیا تو ان کے سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا اللہ والوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. ہم سے کہلوایا یہ جا رہا ہے، عہد لیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ والوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو کہتے تھے ایسا نہیں ہم کہتے. اجعل الالہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک ہی کو کہا یہی عبادت چلائے گی. تو یہ ایک اللہ، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا. ان سے پوچھئے، یہ مکہ والوں سے پوچھئے بارش کون برساتا ہے، ان سے پوچھئے پیدا کرنے والا کون ہے، ان سے پوچھئے نفع کا مالک کون ہے، ان سے پوچھئے نقصان سے بچانے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا کون ہے. ہر بات کا جواب یہی دیں گے کہ اللہ. تو پھر انہیں بتائیے تو پھر اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لوگ اگر مسائل کو سمجھنا چاہیں تو کتنا آسان ہے، کتنی آسانی سے سمجھایا قرآن نے، کتنی آسانی سے سمجھایا سلف نے. آج تقلید کے نام پر کتنا اختلاف امت میں ہے، کتنے تفرقے ہیں، گروپ بازیاں ہیں. لوگ ایک مسلک دوسرے مسلک کے لیے اتنا خطرناک بنتا جاتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ غیر مسلم اتنا خطرناک نہیں ہے. آج بھی کتنی جگہوں پر میں جانتا ہوں اہل حدیث مسجدوں کو بنانے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ دوسرا مسلک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی اہل حدیث مسجد نہ بنے. یعنی غیر مسلم اتنی ان علاقوں میں مخالفت نہیں کرتے. کیوں ایسا ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ اہل حدیث حق پر ہیں اور اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں. ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا دی گئی ہے کہ یہ باطل پر ہیں اور فتنہ پیدا کریں گے. اگر یہ علم عام نہیں ہوگا، اپنے سے دوسروں تک نہیں پہنچایا جائے گا. قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ کسی امام کے مقلد ہیں، ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں. ہم اسے بدعت اور دین میں تفرقے اور عصبیت کی بنیاد مانتے ہیں. اگر یہ علم لوگوں کو ہو تو ایسا کیوں کریں گے؟ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اسلام کی ایک ایک کڑی ٹوٹ کر کے ختم ہوگی. ایسا اس وقت ہوگا جب مسلمانوں میں لوگوں کو باطل کا، جاہلیت کا، شرک اور بدعت کا علم نہیں ہوگا. ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے اسلام میں، مسلمانوں کی فیملیوں میں کہ پتہ ہی نہیں ان کو. ہم آپ غور کریں کہ ہمیں کتنا پتہ ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنا پتہ ہے شرکیات کا، بدعت کا. کسی سے کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ یہ بدعت کیوں ہے. پتہ ہی نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. سن لیا بدعت، سن لیا شرک، اس کے سوا کچھ نہیں پتہ ہے. جب وہ علم حاصل کرے گا، علماء کے ساتھ جڑے گا، صرف کتابوں سے نہیں، علماء کی تعلیم و تربیت سے جڑے گا، تب جا کر کے اس کو گہرا علم ہوگا اور تب جا کر کے وہ اسلام کی حفاظت کر پائے گا، ورنہ اسلام کی حفاظت نہیں کر پائے گا. یہ بہت اہم پہلو ہے. اس پر علماء نے کتاب و سنت کے دلائل جمع کر کے علماء نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اسلام پر رہتے ہوئے آدمی اگر خیال نہیں کیا، فکر نہیں کیا تو اسلام پر رہتے ہوئے وہ اسلام سے باہر چلا گیا ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا. جیسے مثال دی آپ کو کہ جب آدمی پرواہ نہیں کرتا شرک کی تو مسلمان تو ہوتا ہے لیکن اسلام میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کہے یہ ابو بکر کی سنت ہے، حضرت ابو بکر نے ایسا کہا ہے، وہ کیا کہہ سکتے ہیں نبی کے خلاف؟ نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے. لیکن دیکھیے صحابہ کیا کہتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے پتھر نہ برسے، کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر نے یہ بات کہی ہے.
آپ بتائیے اس کے بعد امت میں کسی فرد کو، کسی طبقے کو یہ کہنے کی جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے امام کا قول ہے، ان کا طریقہ ہے؟ کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر یہ معلوم ہو مسلمانوں کو کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں چلائی جا سکتی، تو کسی امام کی بات کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ اس کا طریقہ کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ کوئی کیسے جرات کر سکتا ہے کہ ہماری نماز شافعی نماز ہے، ہم شافعی ہیں، ہم شافعی کے طریقے پر نماز پڑھیں گے؟ وہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے اور ایک کلمہ کو ہے، گواہی دیا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت ہوگی۔ وہ یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا اگر اسے علم ہو کہ یہ تو ہمارے لیے دین اور ایمان کا خطرہ بن جائے گا کہ اگر ہم یہ کہیں۔ ایسا کیوں کہتا ہے؟ ایسا وہ بھائی ہمارا اس لیے کہتا ہے کہ اسے پتا نہیں، اسے پتا ہی نہیں ہے، اسے پتا نہیں کہ صحابہ اس بات کو سننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کے مقابل میں اس شخص کو پیش کر دے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتا۔ ان کی بھی بات نہیں پیش کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں علم اور معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ جیسے خیر جانتا ہے خیر، ویسے اس کو شر جاننا چاہیے تاکہ شر سے وہ بچے اور شر لوگوں کو بتا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، ہر طرح سے شرک سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر رہیں اور اسی پر ہم سب کی موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔